أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
يؤمنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وعاذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين انشاءاللہ سورہ الانعام آیا نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پچھلی جو 10 آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے کوئی پوائنٹ اپنا شیئر کرنا چاہے کہ ہم نے کیا پڑھا لاسٹ 10 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے گڈ پہلی امتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ گناہوں کی وجہ سے کہ ان کے اپنے انسان کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی وجہ سے مجھ پہ یہ عذاب ہے بلکہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں آج بھی ہم پڑھیں گے کہ اسی کی وجہ سے جو ہے انسانوں کے اوپر آزمائش یا عذاب آتا ہے اوکے گڈ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھی ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم نے وہ کام نہیں کیے تو وہ ہماری جگہ اللہ تعالیٰ اور قوم لے آئیں گے اللہ اور قوم لے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کسی پہ کرنا چاہتا ہے نا ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں اس پداش میں لے کے جاتے ہیں الحمدللہ آج جو ہے ہم شروع کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی عبرتناک مقامات پہ جب ہم جاتے ہیں کہ پہلی قومیں جو تباہ ہو چکی ہیں وہ ان کے آثار اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے لیے چھوڑ دیے تاکہ ہم اس سے سیکھیں وہ اگلی آیات یہی ہمیں بتا رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت کا جو آپ ٹاپک لکھ رہے ہیں کہ جو چلانے والی قوموں سے عبرت حاصل کی جائے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے عبرت حاصل کی جائے میں پڑھوں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پلیز اس چیز کو دہرا لیں کہہ دیجئے سیرو سیر کرو فی الارض زمین میں ثم پھر انظرو دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبہ انجام المکذبین جو چلانے والوں کا بامحاورہ تجمع قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کہ جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل سیروا فی الارض، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو، سیر و تفریح کرو، سفر کو اختیار کرو۔ الارض جو ہے نا، دور دراز علاقوں میں جاؤ، کہ صرف لوکل ہی نہیں بلکہ دور دور علاقوں میں جاؤ، یہ نہیں کہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، جاؤ لیکن کس لیے جاؤ؟ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ عبرت کے لیے گھروں سے نکلو، کہ پرانی قوموں کے حالات معلوم کرو، ان کے آثار دیکھو۔ ہم نے پیچھے آثار قدیمہ کی بات بھی کی نا، کہ وہ کتنے طاقتور قوم تھی، تو ان کا انجام اس طرح سے کیوں ہوا۔ پھر دیکھو وہ کتنی شان و شوکت کے مالک تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کو تہس نہس کر دیا۔ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، ہم لوگ کماتے ہیں صبح شام، کمائی کمائی کمائی، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہالیڈے پہ جاتے ہیں۔ ہالیڈے پہ جانے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہی کہ سیر و تفریح کے لیے نکلو، بچوں کو لے کے نکلو، تو بچوں سے بات کرو، ان کو بتاؤ، خود سے اس بات کی تحقیق کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوموں کو اگر تباہ کر دیا تھا تو کس وجہ سے کیا، ان کے تکبر کی وجہ سے۔ اور جو دیکھیں متکبرین جو ہوتے ہیں اس کا انجام کیسا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عذاب دیا، کس طرح سے ان کو تباہ کر دیا، کس طرح سے تہس نہس کر دیا۔ ہالیڈے برائے ہالیڈے نہیں ہونی چاہیے، ہالیڈے برائے عبرت ہونی چاہیے۔ ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ہالیڈے کے لیے دوسری کنٹریز میں ہی جانا ہے، بندہ باہر بھی نکلتا ہے، دیکھتا ہے۔ آج کل تو اتنے ہمیں سہولتیں مل گئی ہیں، آن لائن جائیں آپ، ڈالیں، آپ کو وہ آن لائن بھی مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ یہ چیزیں جا کے ان کھنڈرات کو، ان سارے قدیمہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کہ ایک مومن کا جو سفر ہوتا ہے وہ سیر تو ہوتا ہے کہ اس میں سیر کے لیے جانا، لیکن اس کا ہر سفر جو ہے بے مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے نکلتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہم سیر کرتے ہیں، سیر کے لیے نکلتے بھی ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، بغیر مقصد کے ہم جاتے ہیں، بغیر مقصد کے جاتے ہیں، بغیر مقصد کی ہم واپس آ جاتے ہیں، بلکہ ہم انہی کھنڈرات میں بیٹھ کے ہم اپنی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، انہی کھنڈرات میں بیٹھ کے ہم ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اس چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان پہ کیوں عذاب آیا، کیوں آج ہمارے لیے ہسٹری بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ تصویریں بناتے ہیں، وہاں کے جو کھنڈرات کے وہ جو انہوں نے ماڈل وغیرہ بنائے ہوتے ہیں لا کے گھروں میں بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ استغفر اللہ، کہ ہر چیز کو ہم لوگوں نے کھیل تماشے کے طور پہ لے لیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تہذیبوں کو صفحہ ہستی سے کیوں مٹا دیا، اور ان کی تہذیبوں کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نشان اور عبرت کے طور پہ رکھا، کہ ان کے انکار کی وجہ سے، کہ ایک وقت تھا وہ بڑے عروج پہ تھے، مگر آخر کار اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ان کو بھی مبتلا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کہ عبرتناک انجام جو ان کا ہوا وہ دنیا میں بھی ہوا، اور قیامت والے دن بھی ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا ان سے حساب لے گا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، انکار کرنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ملا، اور دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا۔ اس وقت انہیں تب پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے نبیوں، اللہ کی کتابوں، جزائے آخرت، قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتے تھے، کہ وہ کیا کہتے تھے، کہ جو کہ دائمی عذاب ان کو جب ملے گا نا، تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ کاش ہم وہاں پہ سدھر جاتے، ہم سمجھ جاتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان جاتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا۔ آج ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ان سے کیوں سبق سیکھنا چاہیے؟ کام نہ کریں، ہم وہ کام نہ کریں، وہ غلطیاں نہ کریں، اپنے کو ہاں، سدھاریں، کہ وہ غلطیاں جو انہوں نے کی وہ ہم نہ کریں۔ کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ ہم بھی ویسے ہی کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا رات کا پہلے دن میں انظرو، نون زا یعنی را سے ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا، غور و فکر کرنا، رویہ بصری اس کے لیے آتا ہے، انتظار کے لیے آتا ہے، مؤخر کرنا، مہلت دینا، کسی معاملے میں متحیر ہونا، قوم کے لیے آتا ہے، ہم مثل کے لیے آتا ہے، عاقبتو اس کے لیے عین قاف با ہے، عقب سے پاؤں کا پچھلا حصہ ایڑی کو کہتے ہیں، بیٹے کے لیے آتا ہے کیونکہ بیٹا جو ہے نسل کو آگے لے کے چلنے والا ہوتا ہے، مہینے کے آخری حصے کو کہتے ہیں، اچھا بدلہ اور آخرت کا گھر اس کے لیے آتا ہے، راستے کے لیے آتا ہے،
کرنے والا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ ایک کے بعد دوسری چیز کا آنا، پہاڑ پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ ہے، اس کے لیے آتا ہے، اور شہین کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ المکذبین کاف زیادہ سے ہے کہ جھوٹ اور افطرا گھڑنا، منافق کے لیے آتا ہے، کاذب کے لیے آتا ہے، جھٹلایا جانا اس کے لیے آتا ہے، فسق یا خطا کاری کے لیے آتا ہے، کافر کے لیے آتا ہے، ایک قسم کی دوڑ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 کی تفسیری نکات کیا ہے کہ گزشتہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ قرآن کریم مشرکین عرب کو شام کے تجارتی سفر کے دوران سمود لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی بستیوں سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عبرت کا نشان بنایا۔ قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کی تاریخی افسانے شہادت دیتے ہیں کہ صداقت اور حقیقت سے منہ موڑنا اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کی بدولت کس طرح یہ قومیں عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی۔ کہ یاد کھل کھل کے ہمارے سامنے ہے۔ سورہ نام کے حوالے سے حدیث ہے کہ داؤد بن ابی ہند سے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ سے روایت کی، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن اس نے 100 رحمتیں پیدا کی، ہر رحمت آسمانوں اور زمین کے درمیان کی وسعت کے برابر ہے۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھی، اس رحمت کی وجہ سے جیسے والدہ اپنی اولاد پر رحمت کرتی ہے، وحشی جانور پرندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ ملا کر پوری 100 کر دے گا اور بندوں کے ساتھ 100% رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو سرفراز فرمائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس دن دے گا۔ اور یہی حدیث جو ہے اگلی آیت جو ہے نا، آیت 12 اس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہوتی ہے۔ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ رحمت کا لفظ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیا ہے۔ سیار کا مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ حالات اور آثار کا مشاہدہ کرنا، اور عبرت اور انجام کی سے آگاہی ہے، کوئی خیل تماشا یا شوق کے لیے نہیں، بلکہ کیا عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین میں چلو پھرو اور اس سے جو ہے اپنے لیے سبق حاصل کرو۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی ہے، صداقت اور حقیقت سے منہ نہیں موڑنا، آثار قدیمہ کو تفریح کے لیے نہیں بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ کہ ہم جاتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ فلاں کتنا اچھی انہوں نے بلڈنگ بنائی ہوئی تھی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مطلب ان کے آثار دیکھ کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے، دیکھیے کہتے ہیں کہ آج کی ترقی کچھ بھی نہیں ہے ان کی ترقی کے مقابلے میں۔ اس وقت جو ان کے پاس ترقی تھی، انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، آج یہ پہاڑوں کو تراشتے ہیں، کھودتے ہیں، ان کو سالوں سال لگ جاتے ہیں، سڑکیں بھی بنانی ہو، مکان تو بنانے دور کی بات ہے، اور مشینری ہے اتنی پہلے تو وہ طاقت سے بناتے ہیں، وہ طاقت ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کچھ اسکالرس کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھی ان کے پاس ایسی مشینری ہو، مشینری کا کوئی ہے نہیں، مطلب ترقی ان کی اتنی تھی تو کوئی چیز تو ہوگی جس کی وجہ سے وہ توڑتے تھے پہاڑوں کو، ان کے اندر مشینری ڈیفینیٹلی ہوگی، یہ عقل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن کیسی تھی اس کا کوئی مینشن نہیں ہے۔ ہال بنایا ہوا 500 افراد کی بیٹھنے کا، مطلب کہ وہ ایسا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ آپ جنت کے کسی حصے میں آ گئی ہوں، مطلب کئی اسکالرز اس طرح سے اس کو تبدیل کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بالکل ہی الگ ہو کے وہاں پہ چلے جاتے تھے، جا کے بیٹھتے تھے۔ تو آج تو ویسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی، تو وہ زیادہ ترقی یافتہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر دنیا اور آخرت میں بے حساب رحمتیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ترجمہ لفظ پر لفظ جو ہے وہ مل کے کر لیتے ہیں۔ قل آپ پوچھیں، لیمن کس کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں، والارض اور زمین میں، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے، کاتبہ لکھی ہے، علی نفسہ اپنے نفس کے اوپر، اور رحمت لیجمعنکم تمہیں ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت کا دن،
لا ریب نہیں شک فیہ اس میں الذین جو لوگ خسروا خسارے میں ہیں انفسہم اپنے نفس فہم تو وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. محاورہ ترجمہ کل من ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے. آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پہ ایک اور رویہ دکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے نشاندہی بتا رہی کہ انہوں نے کیا کیا کیا. اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رب مالک ہونے کی جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں. کل من فی السماوات والارض اپنے پیغمبر آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ بتاؤ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ کس کا ہے, کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے, اس کا مالک کون ہے, کس کا تصرف چلتا ہے, کس کا حکم چلتا ہے. ذرا ان کو پوچھو تو کس نے اس کو ظاہر کیا, کس نے ان تمام کو چلا رہا ہے, اور اس کا جواب بھی خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ دے فرمانے کل للہ آپ کہہ دیجئے کہ جو ہر چیز کا مالک میں ہی ہوں, انہیں کا میں ہی مالک ہوں, میرے تصرف کے اندر ہی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ مہربانی کا حال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتبہ لکھ دیا ہے علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے ذمہ رحمت کو لکھ لیا ہے اور اس نے اعلان فرما دیا کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر لکھ دیا ان رحمتی سبقت علی غضبی, یعنی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری تمام مخلوق میری رحمت سے حصہ پائے, مگر پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غضب کا نشانہ بنتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ رحمت پائے, لیکن انسان اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس سے دور جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وحدانیت اور آخرت, وحدانیت کا بتا دیا کہ اکیلا میں ہی ہوں. اب آگے جو ہے دوسرا تصور دیا جا رہا ہے کہ آخرت معاد جس کو بولتے ہیں نا, کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ, وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ تمہیں اکٹھا نہیں کرے گا. اگر آخرت پر یقین آ جائے تو انسان یہ جان جائے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے, تو اس کا عمل کیوں نہ بدلے. اس کا عمل اسی لیے نہیں بدلتا کہ وہ سرکشی اور بغاوت میں پڑا ہوا ہے, اور اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن جو اتنا سخت دن آنے والا ہے اور اس کا اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ہٹ گرمی کا شکار بنا ہوا ہے. اگر کسی کو پتا ہو آگے کنواں ہے تو وہ جائے گا, نہیں جائے گا. آگے آگ جل رہی ہے پتا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا دل اس کی تصدیق کر رہے ہیں, ہم نہیں آگے بڑھیں گے کہ پتہ ہے اس میں جائیں گے تو تکلیف ہوگی, ہم جل جائیں گے. لیکن یہ جو اپنی ہٹ گرمی کی وجہ سے, اس بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں القیامہ, قیامت کے دن کا قیام اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ لکھتے ہیں, پہلے کہہ لیا کہ رحمت جو ہے میں نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرنے کے بعد دیکھیں سورۃ فاتحہ میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ہے نا, کہ یا رحمان اور رحمان کا رحمت بیان کرنے کے بعد مالک یوم الدین کہہ دیا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رحمانیت بیان کرنے کے بعد کہہ دیا الی یوم القیامۃ لا ریب, کہ قیامت آ کے رہے گی اور اس دن بھی میری ہی رحمت کام آئے گی. کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جو رحمت کا یہاں پہ بتا دیا نا, کہ یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو ایک مقصد دیا, انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. جس طرح دنیا میں کہتے ہیں محنت کی, کوشش کی, اس کا رزلٹ دیکھے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان کی اس کوشش اور محنت کا پھل اس کو دے. اور قیامت آئے گی تو وہ رزلٹ سامنے آئے گا نا. اگر قیامت ہی نہیں آئے گی, جو لوگ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے, یقین ہی نہیں کرتے, تو پھر وہ حساب کتاب کا دن تو نہیں نہ آئے گا. وہ حق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی پہ ظلم نہیں کریں گے اس دن, ایک رائی کے دانے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا.
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، انسان فطرت سلیمہ کو بھی بگاڑتا ہے، اور اپنی عقل کا بگاڑ جب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے نا تو وہ یہ دو چیزیں انسان کو بگاڑ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کو تکبر کی طرف لے کے جاتی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، جو آخرت کا انکار کرتا ہے، تو انسان کے اندر پھر ایسا رویہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی فطرت جو ہے وہ مسخ ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتا، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے تو پیدائش ہی سے اس فطرت پر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے، مگر لوگوں نے اس فطرت کو بگاڑ کر شرک کا راستہ اختیار کیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کی، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو حدیث کا مفہوم ہمیں پتا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اگر انسان دنیا میں آتا ہے تو ہمیں کیسے اس کی فطرت کا پتہ چلتا ہے؟ جب کی بات ہوتی ہے نا تو فوراً ہی اس کو لے لیتا ہے، جیسے اس کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، وہ آگے سے جواب نہیں، آگے سے جواب نہیں۔ دیکھیے یہ فطرت ایک تو سب تو بڑا موجہ فطرت کا اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیسے کیا، سب سے بڑی فطرت تو وہی ہے نا، وہ سامنے آتی ہے۔ اور پھر جب بچہ ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے سے اپنی تصدیق نہیں کر پا رہا ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا وہ بہترین ماڈل ہمارے سامنے ہوتا ہے، سب سے بہترین فطرت یہ ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ ہم سے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے ہم کرتے ہیں تو ویسے ویسے ان کو مسلمان یہودی نصرانی بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، ایک غیر فطری اور ایک بے عقلی کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا انسان اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کو ہی تباہ کرے، وہ کیسے تباہ کرتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو ایک جانتا ہے، یہ نان مسلم بھی ہے، یہ کہتے ہیں نا، مانتے ہیں، لیکن انسان جب اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہے تو اس فطرت کو مسخ کرتا ہے۔ خواہشات پہ انسان کو کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ عقل ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، وقتی فائدے کو لے لیتا ہے، جو ابدی ہمیشہ کا فائدہ ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو دونوں اپنی فطرت کو مسخ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے وہ پھر اس کا انجام خود دیکھ لے گا۔ کیوں وہ خسارے میں ہے؟ دیکھیں، خسارے میں انسان کے اپنے ہی اعمال اور اپنے ہی فائدے اس کو جو ہے خسارے کا سبب بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے خسارہ یا اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ آیت نمبر 12 کے روٹ ورڈ آپ لکھ لیں، نفسی نون فا اینڈ سین سے ہے، تو روح کو کہتے ہیں۔ نفس بامعنی ذات بھی ہے، نفس ہمارا جو کہ برائی کی طرف انسان کو بھارتا ہے، جو فطرت کو مسخ کر دیتا ہے اور عقل کا استعمال کرتا ہے، تو نفس ہمارا اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ ابھارنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ پھر الرحمہ راہ حامیم سے ہے، احسان کرنا، اللہ کی طرف سے رحمت اس کا انعام اور فضل ہے۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی کہ تاکہ رشتوں کے اندر وہ پیار محبت ڈالا جائے۔ رحمت ہم ایک دوسرے سے پیار محبت اللہ تعالیٰ کی اس فضل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اسماء الحسنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بخشنے والا مہربان وہ ہے، رحمت الہیہ مطلب کہ ہر چیز جو لوٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جا رہی ہے۔ القیامہ قاف و میم سے ہے، کھڑا ہونا، قیام کرنا، شے کی حفاظت اور نگہبانی، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کی حفاظت کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ انصاف کا دن، سات یعنی کہ گھڑی کے لیے بھی آتا ہے۔ کسی جگہ پر ٹھہرنا یا قیام کرنا، کسی چیز کو سیدھا کرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاسرو خاسین را سے ہے کہ راس المال میں کمی آ جانا، خسارہ ہو جانا، کہ اصل مال جو ہے نا اس میں کمی آ جانا۔ صحت و سلامتی، عقل اور ایمان اور ثواب کو کھو دیکھو بیٹھنا خسارے کا کام ہے۔ یہ خسران مبین ہمیشگی کی جو خسارہ ہے اس کے لیے۔ ماپ تول میں عدل اور انصاف کو محفوظ رکھنا، دنیاوی کاروبار اور دیگر چیزوں میں نقصان اٹھانا وہ خسارہ ہے۔ یہ دنیاوی طور پہ ابدی رأس المال کیا ہے؟ ہمارا رأس المال کیا ہے؟ دنیا کے لیے جو آپ کا اصل مال ہے، آپ کی اصل دولت ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم آخرت کے حوالے سے دیکھیں
پھر راس المال ہمارا کیا ہے؟ مریم ہماری جمع پونجی، ہمارا ایمان اخلاص کی بنیاد پہ. اگر وہی انسان خسارے میں ہوگا، مال ہی اچھے نہیں ہوں گے، تو وہ ہمیشگی کا خسارہ ہے. كتب علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت فرمانے کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ موجود ہے سب کا سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں اپنے آپ کو گھاٹے میں وہ خود ہی ڈال رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں رہے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں وہ ڈال رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہے اس میں. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت خاص کیا ہے کہ انبیاء اور رسل کے لیے خاص ہے، صدیقین اور شہداء کے لیے خاص ہے، دنیا میں مصیبتیں برداشت کرنے والوں کے لیے خاص ہے. اللہ کی رحمت جو ہے، تکلیف آتی ہے بعد بھی انسان ہیل ہو جاتا ہے، مشکل آتی ہے انسان ہیل ہو جاتا ہے. انبیاء اور رسل جب ان کو اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو نوازا. صدیقین اور شہداء ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین اور شہداء ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی. ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی ذات کی رحمت لازم فرما دی ہے. سبحان اللہ. انسان ہی ہے جو اس سے جو نا باغی بنتا ہے، نکلتا ہے. اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر جلدی نہیں پکڑتا. سبحان اللہ. واقعی نہیں تو ہم تو لمحہ لمحہ پکڑے جائیں. یہ اللہ ہی ہے ہمیں چھوٹ دے رہا ہے کہ ابھی سدھر جاؤ، ابھی سدھر جاؤ، موقع ہے. ہر رات سوتے ہیں، صبح پھر اٹھ جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوسی خود اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے. وہ کیسے؟ جب اللہ سے ہم نامایوس ہوں گے کیسے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالیں گے؟ اور کون ہے پھر ہماری مدد کرنے والا؟ مدد کرنے والا ہم گمراہی کی طرف جائیں گے. ہم دوسروں کے اوپر لائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے آگے اگلی آیت آ رہی ہے دوسروں کے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو خود ہی کو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں. آیت نمبر 13. تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ جس کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ ہمیں عزت دیتا ہے اور ہم خود ہی ذلیل ہوتے ہیں. ہم خود ذلیل ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں عقل کیا کہتی ہے؟ وقتی طور پہ یہ فائدہ لے لو، یہ اس سے فائدہ ہے، تاکہ وہ وقتی فائدہ ہے. یہ پتہ بھی ہے یہ وقتی فائدہ ہے، ہو سکتا ہے ابھی مجھے مل جائے فائدہ اور اگلے ہی سیکنڈ وہ فائدہ ختم بھی ہو جائے، اور پھر ہم کہتے ہیں بس اللہ نے قسمت میں اتنا ہی لکھا تھا. یہ بھی اپنی زبان سے دل سے کہتے ہیں، لیکن پھر عمل ہمارا چیز نہیں ہوتا. اوکے انشاءاللہ لفظ بہ لفظ ترجمہ. وَلَهُ اس کے لیے، ماں جو سکن بساتا ہے، فی اللیل رات میں، والنہاری اور دن، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. با محاورہ ترجمہ. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی کی ملک ہے یا اللہ ہی کا مالک ہے، وہی مالک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی کی ملکیت ہے کہ جو کچھ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن میں جو چیز سکون پکڑتی ہے، یہاں سکن کا لفظ استعمال کیا گیا. اسکالرز اس میں بہت سی اپنی آراء دیتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس میں حرکت کرنے والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حرکت کرنے والی چیز ایک وقت حرکت کر رہی ہوتی ہے اور دوسرے سیکنڈ وہ رک بھی جاتی ہے نا. اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں صرف ہے جو رکنے والی چیزیں اسی ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ رکنے والی چیزیں زیادہ ہے بنسبت اس کے جو کہ حرکت میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہر وہ چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. سننے والا کیسے ہے؟ وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اور لطیف علیم کیسے ہے کہ وہ لطیف باریک سے باریک چیز کی حرکت اور آواز کو وہ سنتا ہے، ہر چیز کا اس کے احاطے میں ہے، اور وہ جاننے والا ہے ہمارے حال کا، ماضی مستقبل اور حال میں جب ہم پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں.
ہمارے دلوں کے اندر جو چیز چل رہی ہے ہمیں شاید ہمارے شعور میں لاشعور میں بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کو پتا ہے. کبھی انسان میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہماری اگلی زبان میں سے اگلا لفظ کیا نکلنا ہے، لیکن اللہ کو وہ بھی پتا ہے. ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں میں تو دل کی تھی گل جان گئی تھی، ایسی جان گئی تھی جب وہ جانے والا. ہمارے الفاظ کا چناؤ ہے. ہاں میں نے تجھے پیدا کیا، میں تجھے جانتی ہوں. ہم یہ بچوں کو کہتے ہیں نا، ہاں تیری رنگ سے میں واقف ہوں. اور میاں سے کچھ سوچ ہم کہتے اتنے سال ایسا گزار لیں میں تجھے ابھی جان ہی نہ پاؤں گی. چہرے پڑھ لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ خاص کرم ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں، کسی لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ وسعت رکھی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ملتا ہے تو بتا دیتا ہے یہ بندہ ایسا ہے. بڑوں نے جو باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ بالکل نچوڑ ہے ان کی زندگیوں کا، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم کتنے پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں. وہی ایکسپیرینس دوبارہ کر رہے ہیں. جیسے آج کل بچے ہیں ان کو بتانا چاہیں گے تو وہ نہیں کریں گے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں وی وانٹ ٹو ایکسپیرینس اوور اون. آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، ہمیں بھی کرنے دیں نا، لیٹ دیم کریں، پھر اپنا ٹائم ضائع کریں. عقل مند وہی ہے جو پہلے ابھی کہا نا کہ پہلوں کی اس سے عبرت حاصل کر لے تو پھر ہی عقل مند ہے. اگر نہیں کرو گے تو اپنا ٹائم ضائع کرو، اور ٹائم لمیٹڈ ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سکن سین کا نون سے ہے کہ حرکت کے بعد ٹھہر جانے کو سکون کہتے ہیں. کسی جگہ پر رہائش اختیار کر لینا ہے، جائے رہائش کے لیے آتا ہے، سکونت کے لیے آتا ہے، کسی کو تسکین دینے کے لیے آتا ہے. ہر وہ چیز جس سے راحت حاصل ہو سکن کہلاتا ہے. مسکن مطلب کہ یہاں پہ بندہ ٹھہرا، میرا مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں کہ آگ کے لیے بھی سکن لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. اللیل رات کے لیے آتا ہے، نہایت تاریک رات اور شب قدر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. والنہار نون ہرا سے ہے کہ بافرات پانی بہنے کی کو جری کہتے ہیں. وسعت اور فراغی کے لیے آتا ہے، پانی کے جاری رہنے کے لیے آتا ہے. دن کو لوٹ مارنے والا اس کے لیے آتا ہے. بادی کے درمیانی کھلی جگہ کو کہتے ہیں، اور سختی سے جکڑنا اس کے لیے نہار لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. السمیع سننے والا، قوت سماع سے لیا گیا ہے، سین میم عین، اور کان میں ایک حاسہ کا نام ہے جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہمیں ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری کان کے جو اندر پردہ ہے اس کے اندر ایک خاص فریکوینسی میں انسان سن سکتا ہے، اس سے نہ کم سن سکتا ہے نہ اس سے زیادہ سن سکتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آلہ ہمارے اندر رکھا ہے. اس کے معنی ہے سننا، مصدر کے لیے بھی آتا ہے. کبھی اس سے خود کان مراد لیا جاتا ہے اور کبھی اس کی سماعت لیا جاتا ہے. کسی العلیم عین لام میم سے ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، بار بار کثرت کے ساتھ خبر دینا. قرآن کی تعلیم، غیب کا علم رکھنے والی ذات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت. فوج کے جھنڈے اور نشان کے لیے بھی علم لفظ استعمال ہوتا ہے. قیامت کی نشانی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. خیر و برکت کا نشان اس کے لیے بھی آتا ہے. عالم جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے اس کے لیے بھی العلیم جو لفظ یہی روٹ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا، چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت بڑا مفہوم اس کے اندر ہے کہ اللہ ہی کی ملک میں ہے وہ سب کچھ جو رات میں ہے اور دن میں ہے. کچھ باقی پیچھے رہتا ہی نہیں ہے. رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. حدیث کیا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جو نیک کام کرو ٹھیک طور پر کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ بلکہ اس کے قریب رہو. میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو، اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں مجھے ڈھانپ لے، کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. میں بھی اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں، اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ مجھے اپنے سائے میں ڈھانپ لے گی، ورنہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے تو ہم لوگ پھر کہاں جائیں گے؟
تو ہمارے نیک اعمال جو ہے ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے نیک اعمال ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ علم الہی اور اس کا احاطہ کیسے کیا جائے؟ رات کی تاریکیوں پر دیکھیں کس کا زور چلتا ہے، جو آگ سے اوجل ہے وہ کس کا اس پہ زور چلتا ہے؟ ہمیں تو صرف یہاں تک ہی پتہ ہے نا، میرے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جو چیز متحرک ہے اس پہ کس کا احاطہ ہے، دن کے اجالوں پر کس کا احاطہ ہے، جو چیز ساکن ہے اس پہ کس کا احاطہ ہے۔ اگر بندہ تھوڑی تھوڑی چیز کو اپنے دماغ میں لے کے ہر چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احاطہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو کہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی حکمیت اعلیٰ کو دل سے تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ہے۔ نیند ایک چھوٹی موت ہے جس میں انسان دنیا سے بے خبر اور بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنی بیداری کی دنیا میں واپس لے آتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا وہ کیا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ کئیوں کو سنا ہے نا، ہم نے رات کو سویا اٹھا ہی نہیں۔ اللہ جب چاہے گا وہ دوبارہ زندگی دے کر یوم حساب کی طرف لے جائے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکل ہے ہمارے لیے، ہماری سمجھ کام نہیں کرتی، ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 14، دل و جان سے مسلم اور اطاعت گزار بن جائیں۔ اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اب شرک کی تردید کی جا رہی ہے اگلی آیت میں۔ لمبی آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ بہ لفظ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اغیر، کیا سوائے، اللہ، اللہ، اتخذ، میں بناؤں، ولین، کارساز، فاطر السماواتی، بنانے والا آسمان کا، والارض، اور زمین، وہو، اور وہ، یطعم، کھلاتا ہے، ولا یطعم، ولا یطعم، اور وہ کھاتا نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، اول، سب سے پہلا، من، جو یا جس، اسلم، حکم مانا، و، اور، لا تکونن، تو ہرگز نہ ہو، من المشرکین، مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دو، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے شرک کی تردید پہلے تو کی جا رہی ہے کہ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذوا ولیا، کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا ولی، اپنا مددگار، اپنا خارخواہ بنا لوں، حالانکہ کائنات کے ذرہ ذرہ جو ہے اس خالق کی تخلیق کا جو ہے عکاسی ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہی مالک ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، تو میں پھر کیوں اس سے مدد طلب نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، کہلوایا جا رہا ہے، فاطر السماوات والارض، اور زمین اور آسمان پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ کہ ایک کہیں پہ لفظ فاطر کہتے ہیں کہ نئے سرے سے بنانا، کہیں پہ بدیع کا لفظ ہے، بدیع السماوات والارض کا لفظ آتا ہے کہ وہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، وہی فاطر ہے، وہی بدیع ہے۔ اس کو چھوڑ کر میں کسی کو کیسے اپنا کارساز بنا لوں، کیسے اپنا مددگار بنا لوں، کیسے میں، یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہوگی، بغاوت ہوگی۔ مجھے سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود میں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ، دوسروں کو جو یہ سمجھوں کہ وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ،
سبحان اللہ کہ ہر جاندار کو وہ کھلاتا ہے، روزی ان کو پہنچاتا ہے. اب کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، ایک وقت میں ایک انسان دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، اور ہر وقت میں کسی کا کھانے کا ٹائم، کسی کا سونے کا ٹائم، کسی کا چلنے پھرنے کا ٹائم، وہ ہر ایک کی ضرورت کو دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ تھوڑا اپنی دماغ کو سوچ کے دیکھیں، بچہ ہے کوئی رو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، وہ ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. انسان ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے. جانور ہیں، حشرات ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کسی سونے کا ٹائم ہے. وہ ہر ایک کی ضرورت کو جتنا حق ہے وہ اتنا حق اس کا دے رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ ویل مچھلی جو ہے یعنی کتنے ٹنوں کے حساب سے ایوری ڈے فش وہ کھاتی ہے. کون اس کو بناتا ہے؟ ٹنوں کے حساب سے، کلو اور گنتی کے حساب سے نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک فش ہے، یہ تو ایک فش کا اندازہ ہے، ایک ویل فش کا، اور لاکھوں کی تعداد میں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے وہ پیدا ہوتی ہوں گی اور وہ کھاتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس کا بہت وسیع مفہوم اس میں آتا ہے. اور اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. ولا یطعم، اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دینے والا ہے. اس سے ایک چیز تو یہ آتی ہے دینے والے بن جائیں. رب کو یہ صفت بہت پسند ہے. جب ہم دیتے ہیں نا ہم کہتے ہیں میں ہی دوں، میرے سے لینا ہوتا تو میرے پاس آ جاتا. تو یہ الحمدللہ صفت ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے کہ دوسروں کو دینا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے نا اوپر اپر ہینڈ از زیادہ بیٹر دین دا لوور ہینڈ. تو وہ الحمدللہ کہ یہاں پر دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں. ایک کیا کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہ ہر ایک کی ضرورت کا ہر وقت وہ خیال رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے اور دوسری مخلوق جو ہے وہ اگنور ہو رہی ہے. ایک انسان کی ضرورت پورا کر رہے، ہم ایسے کرتے ہیں نا، انسان ہماری اختیار اتنا ہے. وہ جب میں یہ بچوں کو ٹاپک پڑھا رہی تھی سبحان اللہ، امیزنگ کوسچنز بچوں کے دماغ سے آ رہے تھے. ہاؤ از پاسبل، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. چھوٹے چھوٹے دماغ ہے نا کہ وہ کیسے. میں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ دیکھے ابھی ازدا میں بھی ہے، ٹیسکو میں بھی ہے، میکڈونلڈ میں بھی ہے، جو چیزیں ان کو پسند تھی وہ ساری بنا دی. ہاؤ از پاسبل، اللہ تو ایک آپ کہہ رہے ہو، وہ اتنی جگہوں پہ کیسے ہے؟ ان کے لیے یہ چیز کو سمجھے. واقعی شروع میں ہمیں بھی یہ چیز مشکل لگتی ہے، کیسے ہم دماغ اس چیز کو نہیں مانتا. ابھی بھی دیکھے نا کہ دیکھے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ گلی سڑی ہڈیاں، بسیدہ ہڈیاں پھر کیسے انسان اللہ بنا لے گا. تو ہمارا دماغ ایسے ہے ساروں کا، بچے تو بچے ہیں نا. دیکھیے نعوذ باللہ بڑے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں اچھا اللہ تھا تو اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ کہتے ہیں نا اس حد تک جاؤ ہی نہیں. جب یہ سوال کرنے شروع ہو جاتا ہے نا آپ کا دماغ تو استغفر اللہ پڑھو کہ اس سے آگے جو ہے وہ شرک کی بنیادیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بچے پوچھتے ہیں لیکن بچوں کو پھر بتائیں اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو صفات ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری دیکھنا اتنا روم کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اعضاء میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ وہ اپنی کوالٹیز کے حساب سے ہے، وہ پرسنلی وہاں پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ اپنی بصیر اور حکیم ہے، وہ علم رکھنے والا، علم کی وجہ سے وہ ہر جگہ ہے. اس کو پتہ ہے کس بندے کی کس وقت کیسے ضرورت پوری کرنی ہے. اور دوسری بات یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ وہ کھلاتا ہے پھر پلاتا ہے، بلکہ وہ کھانا پہنچاتا ہے. وہ خود نہیں کھاتا. تو پھر جو خود نہیں کھاتا جو دیتا ہے، تو کیا ہم کرتے ہیں دنیا میں؟ اگر کوئی ہمیں دے رہا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی عاجز ہو جاتے ہیں، بڑا شکر ادا اس کا کرتے ہیں. تو وہ جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہم اس کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کی طرف اپنی لو لگائیں، اسی کے آگے اپنی تڑپ کو رکھیں اور اسی سے مانگیں، اسی سے کہیں کہ بھائی ہر ضرورت کو پورا کرے، اسی کے آگے ہم جھکیں، ہم دوسروں کے آگے نہ جھکیں. یہاں پہ یہ تردید بھی ہو رہی ہے کہ دوسروں کی جو ہے نا کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں فلاں میری ضرورت کو پورا کر دے گا، فلاں جو ہے نا اس نے فلاں وقت میں میری ضرورت پوری کر دی. اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی تو اس نے میری ضرورت پوری کی. ہاں اس کا احسان ضرور مانے، احسان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، وہ رحم کی وجہ سے چیز آئی نا. وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رحمت میرے اوپر حاوی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رحمت کو پسند فرماتا ہے.
ایک اور چیز، جیسے اللہ خود نہیں کھاتا اور ہمیں کھلاتا ہے، تو کبھی سوچا کہ اگر میں بھوکھی ہوں تو میں دوں کسی کو؟ ہاں تو غصہ آ جاتا ہے. ہاں روزوں میں دیکھیے اینڈ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، میں سب کے لیے بنا رہی ہوں، بندے آپ سے باہر ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو قوت المتین، کہ وہی رزاق ہے، زوراور اور مضبوط ہے، روزی کے تمام ذرائع اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. روزی بھی ہمیشہ اسی سے طلب کرنی چاہیے. رزق ہے، وہ رزاق ہے، رازق ہے. اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا کارساز مت بناؤ. یہاں پہ اب ان کی تبدیل کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی، کہ وہ معبود باطل جو بناتے تھے ان کی نظروں نیاز کرتے تھے، ان کو خوشی ہوتی تھی وہ ہمارا کھانا کھا گئے، حتیٰ کہ کھا کوئی اور ہی جاتا تھا. جب باقی لوگ دیکھتے تو کہتے انہوں نے ہمارا کھانا کھا لیا، قبول ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور بھی کر کے جاتا تھا. کہ دوسرا جو ہے ہمارا کھانا وہ کھا گئے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ خود کھاتا نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر آگے کہا جا رہا ہے کل، آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ مجھے تو میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ کے اولین اطاعت گزار ہیں. کہ سارا کچھ دینے کے باوجود میرا تو حق اور فرض یہ بنتا ہے کہ میں ہی اس رب کے آگے اطاعت گزار ہو جاؤں، میں اس کی سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں اگر مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم شرکوں میں سے نہ ہو جانا، شرک نہ کرنا. دیکھیں روحانی بیماریاں اتنی مہلک نہیں ہے جتنا کہ شرک ہے. روحانی بیماریاں کا مجھے خود پتا ہوتا ہے، شرک کا مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے میرے اندر حسد ہے، مجھے پتا ہے مجھے غصہ آتا ہے، مجھے پتا ہے میں دوسروں کی چگلی کرتی ہوں نا، ہوتا ہے وہ بلادا بات میں اظہار نہ کروں، لیکن مجھے پتا ہے. لیکن میں نے شرکی الفاظ کا استعمال کر لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. میں کہاں پہ شرک کر رہی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. کسی کی محبت میں شرک پہ نکل رہی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ روحانی بیماریوں کی بنسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے کو اللہ کے سوا مددگار، حامی اور ناصر، کارساز سمجھنا، یہ بہت باریک چیز ہے. کہ اگر انسان پوری طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے کھلائے جیسے جانوروں کو کھلائے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بازو پہ کھاتے ہیں صبح شام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے نا، ہم صبح شام کھا کے سوتے ہیں الحمدللہ. کیا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسے الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں کیا کریں، سارے ہم سب سے انوکھے تو نہیں، سارے کر رہے ہیں، کہ ہم کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے، ہم دوسروں کی نا نعوذ باللہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ملا رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ میں ہم شامل ہو رہے ہوتے ہیں. بلا وجہ کی رسم و رواج اور جو بھی ہم چیز لگا لیں، ختم دلاتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اب اس پہ ٹائم نہیں ہم ضائع کریں گے کہ ہم اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں. دیکھیں ایک ایسا کام کہ جو سارے کر رہے ہیں اس کو کروں گی اس کا اجر زیادہ ہوگا، یا ایک ایسا کام جو دوسرے نہیں کر رہے اور میں کر رہی ہوں اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا؟ کس کا زیادہ ملے گا؟ جو دوسرے نہیں کرے اور آپ کے من میں ہے. اور اسی میں پھر مشقت ہے، اسی میں تکلیف ہے، کیونکہ آپ کا رخ دوسری طرف ہے، ساروں کا رخ اس طرف ہے. بعض اوقات جب کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ اسے بحث کریں، تو میں کہتی ہوں بس تو سنتی رہتی ہوں. نہیں اس کو غلط تو بتانا ہے، سنیں، بحث نہ کرے، کیونکہ دن میں یہ بحث ہے بھی نہیں. میں نے مجھے پتا وہ سامنے میں پھر سنتی رہتی ہوں. نہیں خاموشی آدھا اظہار ہے. اچھا ہاں میں ہاں نہ ملائیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں ساتھ تردید جہاں پہ بنتی ہے وہ تردید کرے، بحث نہیں کرنی. پہلے کہہ دیں کہ میں بحث نہیں کرنا چاہتی. میرے خیال میں تو یہ بات ایسے بنتی تو ایسے پتا نہیں آپ یہ ایسے کیسے سوچتی ہو اس طرح کو نہ پوائنٹ کریں. اور میرا خیال کیوں آئے بھی اس میں؟ اللہ نے کلیئر کر دیا تو اللہ کا خیال ہی رکھیں، میرا خیال نہیں وہاں پہ آئے گا. میرے خیال میں تبدیلی ہو سکتی ہے، میری سوچ بدل سکتی ہے، میری سوچ دوسروں سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، وہاں پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جب یہاں پہ اللہ کی بات ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اگر وہ بات کرتی ہے دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی رائے دے سکتی، کیونکہ آپ کی رائے سے دوسرا اختلاف کر سکتا ہے، اللہ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. تو اصولاً حکمت تو یہی ہے نا، جب علم آ جاتا ہے، کل ہم نے کیا پڑھا، علم آتی ہے تو حکمت آتی ہے.
حکمت آتی ہے تو عمل بدلتا ہے. جب علم ہے حکمت نہیں آتی تو عمل نہیں بدلتا. حکمت تبھی آئے گی جب میرے عمل میں آئے گی تو مجھے پتا چلے گا یہ کتنا مشکل ہے, اس کے لیے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. اور جب میرے پاس علم, کچا پکا علم ہوتا ہے, حکمت بھی نہیں ہوتی, پھر میں تھوڑا مارتی ہوں دوسروں کے سر پہ, ایسے تھوڑا مارتی ہوں وہ دوسرا بندہ اٹھتا ہی نہیں ہے پھر. کچا پکا علم جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اور یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے کہ آج کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سارے یہ کرتے ہیں, میں نہیں کروں گی تو کیا ہو جائے گا, یا میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا. آپ کا عمل آپ کا اپنا ہے, باقی سب کا عمل ان کا اپنا ہے. اگر میں ہٹ جاؤں گی تو میرا اپنا ہے, میری آخرت کے لیے میرے لیے خیر خواہی کا سبب بنے گا, میرے لیے اصل نجات کا سبب بنے گا. اور میں اگر ان کا حصہ بن جاؤں گی تو اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے پاس علم ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے, اور میرے پاس علم ہے تو میں نے نہیں منکر کرنی ہے, اس کے لیے پھر مجھے حکمت چاہیے ہوگی. التخذ حمزہ خاصا سے ہے کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا, جمع کر لینا, احاطے میں لے لینا. کبھی کسی چیز کو پکڑ لینے کی صورت میں ہوتا ہے. قیدی کو ماخوذ اور اخیذ کہا جاتا ہے. فاطر فاطورا سے ہے کہ کسی چیز کو طول میں پھاڑنا, لمبائی میں اس کو پھاڑ دینا. کسی چیز کو پھاڑ ڈالنا, روزہ افطار کرنے کے لیے فاطر السماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خلل ڈالنے کے لیے, شقاق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے آتا ہے, تخلیق کے لیے آتا ہے, مغفرت الہی کے لیے آتا ہے, قوت اور معرفت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. یطعم میم کے لیے اس کا روٹ ورڈ ہے طعام, کھانا, غذا کے لیے, غذا کھانا, کھلانا. خوشحال آدمی کے لیے آتا ہے, مہمان نوازی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سرپرست بنانا, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہی سب کو کھلاتا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ فرمانبرداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والے ہوں, اور مشرکوں میں سے ہرگز شامل نہ ہونا کہ اگر پتہ چل گیا حق ہے, سچ ہے, حق کو لے لیں اور فوراً اس پہ عمل شروع کر دیں. یہ نہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں میں اس پہ عمل کیوں نہ کروں یا کیوں کروں, کیونکہ دوسروں کا عمل ان کے ساتھ ہے اور میرا عمل میرے ساتھ ہے. آیت 14 کے حوالے سے حدیث کہ میں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, وہ آتی ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لڑکے بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتا رہا ہوں, تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو, اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو گے تو صرف اللہ سے مانگو, جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ساری چیز ہمارے مقدر میں رکھ چھوڑی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا, یہ بھی غلط ہے. فلاں کے مطلب کہ ہم اس کو اتنا مقام دے دیا اس کو, یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا, میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. ہاں وہ ذریعہ بن سکتا ہے, اس کے کوئی حالات اس نے ایسے پیدا کر دیے, لیکن وہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. اور واقعی آپ کو سکون تبھی ملے گا کہ جو بھی ذریعہ ہے, جو بھی اس کا طریقہ بنا, لیکن میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. نفع یا نقصان, اچھا یا برا, حادثہ یا خوشی یا غمی, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں تقدیر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیے اور صحیفے خشک ہو گئے. کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ بدلا نہیں جائے گا. مددگار اور ولی کون ہے؟ آسمانوں اور زمین کا موجد, اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. رزق و روزی بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. باقی رہنے والی ذات کون سی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. خدائی کا واحد حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم مانتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہم پھر اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی نہیں بنانا. جو دوسروں کو کھلاتا ہے وہ خود کھانے کا محتاج نہیں ہے. جو خود کسی کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور مصنوعی الہ اپنے مقبروں کے لیے بھی عقیدت مندوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہمارا مقبرہ بنا دے, ہمیں کھانا دے جائے, جیسا کہ وہ پہلوں کا رویہ تھا, پہلے کرتے تھے.
سبحان اللہ کی کھلی تردید کی جا رہی ہے. آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے. لفظ کا لفظ ترجمہ قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں ان اگر عصیتو میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑا دن. با محاورہ ترجمہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کھلی واضح بتا دیا گا. چھوٹی سی آیت ہے, اس میں بہت زیادہ مفہوم یہی ہے کہ آپ سے اصل کہا جا رہا ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بڑے دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں. کہ آپ سے کہوایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ بتا دیں, آپ کہہ دیں میں ڈرتا ہوں, تو پھر دیکھ لیں کہ ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہمیں ایک کرائٹیریا دیا جا رہا ہے, ایک سانچہ دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے, ہر چیز سے انوسنٹ, جو کہ انہوں نے وہ معصوم تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اور عذاب کے دن سے میں خوف زدہ ہوں. سارے نبی بھی یہی کہتے تھے اور اپنے رب کی نافرمانی سے وہ ڈرتے تھے. اسی لیے ہمیں بھی احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم بھی اپنے عمل کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو, اپنے اندر جھانکو. اور ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے قدم بقدم. ہمیں تو ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم قدم بقدم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ اچھا یا برا ہے ہمیں نہیں اندازہ. ہم اٹھا رہے, ہو سکتا ہے وہ جو قدم ہم اچھے کی طرف بھی اٹھا رہے ہیں وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں, ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح قرآن میں شاید والکافرون هم الظالمون, کافر ہی ظالم ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. شرک کے متعلق ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ سب سے بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا جائے. غلاظتوں سے بچ جاؤ. اس طرح کی جو غلاظتیں ہم پھیلاتے ہیں اللہ کے ساتھ, جھوٹا ظلم کرتے ہیں, اس سے بچ جاؤ. اللہ کی رحمت کی امیدوار بن جاؤ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, قیامت کے دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے رحم فرما دیا. ذالک الفوز المبین, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. سورہ ال عمران میں 185 میں پڑھ چکے ہیں. یہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہے کہ انسان ذلت سے بچا لیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا مقام عطا فرمائے, اس کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی اپنی غلطیاں, اپنا اس کا قصور, اس کی اپنی کوتاہیاں جو انسان کے لیے دنیا میں بھی وبال بنتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کو عذاب میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. انسان غلطی کرتا ہے, غلطی کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے کہ فوراً سے اس کو ریگریٹ کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. کیونکہ وہی لمحہ جو ہے, جیسے ہم نے کل بھی کہا ہے, ہر لمحہ جو گزرا اس لمحے میں جئیں اور اس لمحے کو شعوری طور پہ جئیں کہ ہاں میں مجھ سے غلطی ہوگی, فوراً سے معافی مانگ لیں. کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ میرے لیے آنا ہے کہ نہیں, کہیں وہی نہ ہو کہ میرے لیے وہی شرک کا لمحہ جو ہے وہ میرا آخری لمحہ ہو جائے. عذاب کا پھیر دینا دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے ہمیں بچا لے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اب لوگوں نے اس کو آگے یہ بھی کر دیا وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب المیزان. یہ ایکسٹینشن ہے, قرآن میں یہ چیز نہیں آتی. یہ بس الفاظ اگر عام دعا کر رہے ہیں تو پڑھ لیں, لیکن کوشش کریں جب نماز میں پڑھ رہی ہو تو یہ ایک خود گھڑے ہوئے الفاظ ہیں. واقعی عذاب القبر, واقعی عذاب الحشر, واقعی اچھے الفاظ ہیں. اگر عام دعا کر رہے ہیں تو آپ اس میں کو ایکسٹینڈ کر لیں, لیکن جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہو تو اس چیز سے اوائڈ کر لیں. دعا اگر مانگ رہے ہیں تو پھر تو ہاں, پھر وہ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بھی, حشر سے بھی اور قبر سے بھی جو ہے وہ پناہ دے دیں.
جی مسجد دجال قرض مال وہ ایک اور بھی ہے دعا نا وہ مسیح الدجال، وہ ہاں لوگ جمع کر لیتے. عام دعا کے لیے جب ہم چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. عام دعا کے لیے جب کرتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ اعوذ بک من عذاب جہنم. نظامی یہ تو مسٹ ہے نا، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر سکتے ہیں. جی نہیں وہ ربنا آتنا کی بات کریں. واقعی جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں نا کافی ورڈ ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ عام حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب میں جو ہے ہمیں خیر عطا فرما دے، تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات اسکالرس کی جو ہے سبحان اللہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنا آپ کا دل اگر مطمئن ہوتا ہے. بہرحال ہمیں آپ سے سننے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. اسکالرس کا اپنا اوپینین ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہیں. دعا کے حوالے سے جب بات آتی ہے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں اور اس لیے ہم عربی کے لیے کہا گیا کہ نماز جو ہے عربی میں کی جائے اور دعائیں بھی عربی میں مانگی جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ. تو ریسنٹلی ون آف دا شیخ بہت مانے ہوئے ہیں، ان کی میں اسپیچ سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مطلوب کیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ ہم نے کر دی، ہم نے جو حق نماز کا تھا وہ دے دیا. اس کے بعد آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تو یہ نشانی ہے نا، اللہ تو زبانیں ساری جانتے، اللہ ساری زبانیں جانتے. پہلے یہی کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ عربی میں ہی دعا سکھائی گئی ہے اور عربی میں ہی کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اردو میں یا کسی اور زبان میں نہ کہیں. وہ اس چیز کو لیتے ہیں جو کہ دل کو مانتی ہے. جس کا دل مانتا ہے وہ کرے، جس کا دل نہیں مانتا وہ نہ کرے. سنت سے ہمیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زبان میں کی، کہ ان کی زبان عربی تھی. ہم لوگوں کی زبان ہمیں کیا ہے، کئی دفعہ دل ہوتا ہے ہمیں عربی میں الفاظ نہیں مل رہے تھے، ہمیں عربی اس لیول کی آتی نہیں ہے، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں. یا تو پھر آپ ایسے کریں نماز پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض نماز میں بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان میں. یہ حق کی ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ میں نے کیا نیڈ کرے، اور بعد میں اپنی دعا جو اپنی زبان میں اللہ کے سامنے رکھتے، کیونکہ جو حق تھا نماز کا وہ دے دیا. اللہ کی تعریف جو کرنی تھی، حمد و ثنا کرنی تھی، وہ کر چکے. باقی اس پہ بہت سی آپ جائیں گے ڈیبیٹ آپ کو ملے گی، جو آپ کا دل کرتا ہے. اگر جو آپ کا دل ہے کہ میں اس کو نماز کو ایز اٹ از پڑھوں جیسے ہے، آپ پڑھ لیں، بعد میں سجدہ کر لیں، دوبارہ سجدہ کر لیں اور جتنے مرضی لمبا کریں، وہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کر لیں. لیکن جو اسکالرز ہیں نا وہ اس چیز کی اب گنجائش دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. یہ مجھ سے پہلے بھی ایک تو سسٹر نے سوال پوچھا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا میننگ بھی پتا نہیں. ہاں ضروری ہے مانگنا ہے تو آپ کا زبان سے کر سکتے ہیں. لیکن وہی پھر دیکھا جائے کہ نماز کا جو ہے کہ وہ نماز کو دے دیا جائے اور بعد میں سجدہ کر لیا جائے، وہ بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے نا. اس میں بھی پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، باقی دعائیں پڑھ لیں اور لمبا کر لیں جتنا کرنا چاہتے ہیں. دونوں آپشن آپ کے لوگ ہے. ایگزیکٹلی. پھر آگے کہ خوف سے ہے، قرائن اور شواہد سے کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف الہی، خوف دلانے والا اور خوف کی حالت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عذاب عین زیبا سے خوشگوار اور ٹھنڈا پانی، سخت تکلیف دینا، کسی کو بھوکا اور بیدار رکھنے پر اکسانا، کسی کو کوڑے کے یعنی سریقے کے ساتھ متواتر کوڑا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ متواتر کسی کو مارنا. عظیم عین ضامیم سے ہے، ہڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی ہڈی کے بڑھ جانے کے لیے بھی آتا ہے. بڑا ہونا، بازو کا موٹا ہونا اس کے لیے بھی آتا ہے. بھاری لشکر کے لیے آتا ہے. زیادہ مال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بڑا حادثہ اس کے لیے بھی آتا ہے. اور نظیم اسماء الحسنی اس کے لیے بھی لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے. آیت نمبر 15 سے ہم نے کیا سیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونا ناممکنات میں سے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی بندگی کرنا لازم ہے. اور قیامت کے دن ہر نافرمان سے باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھیں گے. انبیاء گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اپنے نفع اور نقصان پر قادر نہیں ہیں. دیکھیے چاروں چیزوں کی تردید ہوگی. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان چاروں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو بھی خود ان چاروں چیزوں کی اللہ سے مطلوب ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، قیامت کے خوفناک دن سے ڈرنا ہے. ہر نافرمان کو قیامت کے دن سزا بھگتنا پڑے گی. صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 16 اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. ہم وہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. با محاورہ ترجمہ کر لیں. من یصرف
عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس شخص نے اس روز عذاب ہٹا دیا، اس روز عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ ہم نے پہلے بھی فوزن کبیر کے اللہ تعالیٰ، جس نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے بچا دیا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے بڑی کامیابی سے اس کو جو ہے وہ بچا دیا ہے، کہ اللہ کے عذاب سے بچنا بڑی کامیابی ہے۔ یہ صرف اللہ کے رحم اور کرم سے ہی ممکن ہے۔ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے، اور اسی کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ خسارے سے بچ جانا، اخروی کامیابی کا حاصل ہو جانا، اللہ کی رحمت کو پا لینا، اللہ کی رضا کا حصول، اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ ہماری کامیابی، اصل کامیابی ہونی چاہیے، حقیقی کامیابی ہے یہ۔ ہم نے آیت 16 سے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی کاموں سے ہم نے دور رہنا ہے، اللہ کے عذاب سے خوف اور پناہ مانگنی ہے، اور آخرت کے اصل کامیابی پر نظر رکھنی ہے، کہ جو کہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی جو ہے ان کامیابیوں پہ بھی رکھیں، اس کے لیے محنت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آیت نمبر 17۔ اب سارا کچھ بتا کے مشکل کشا جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یم کا محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کہ کہتے ہیں ضرر کہتے ہیں ایسی تکلیف جو انسان کے بدن میں، اس کی عقل میں، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں، اور اس کے امن میں ہو، وہ تکلیف اس کے امن میں ہو۔ مثلا کسی کے بدن میں کوئی تکلیف ہے، کسی کی عقل جو ہے وہ معاف ہو گئی ہے، کسی کا مال اس سے چھن جائے، کسی کے بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے، کسی کا امن جو چھن جائے، وہ کہ امن کی حالت میں نہیں ہے، تو اس سے جو تکلیف آتی ہے نا، اس کے لیے دور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ مقصد کہ ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی مشکل سے نکالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کہ کسی اور کی طرف لوٹنا، کسی اور کی طرف جانا جو ہے اس کی بجائے، ابھی وہ دیکھ لیں ابن عباس کی جو ہم نے پڑھی تھی نا آیت، جس میں کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیاہی جو ہے وہ ختم کر دی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، جو نفع نقصان پہنچنا ہے، آنا ہے، وہ آ کر ہی رہے گا۔ اور اس حدیث کو سننے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں کہ ہر مومن کی اعتقادی اور عملی صحت اور عافیت اسی میں ہے کہ اس حدیث پر ہمیشہ عمل کرے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں تمام آفات اور مصائب سے محفوظ رہے، کہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ کہ آپ کے ارشاد کا مقصد یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی اس حدیث کو سنے اور اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اسی حدیث کو بنائے، کہ ہر چیز کا نفع اور نقصان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو بتائی، اور ابن عباس کے ذریعے وہ میرے لیے بھی وہی میسج ہے کہ میری ہر چیز، نفع نقصان، آنا جانا، تکلیف، مشکل، پریشانی وقتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ ہی اس پہ قادر ہے، اور کوئی جو ہے اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، نہ کسی کے اختیار میں ہے، نہ کوئی کو کر سکتا ہے۔ تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ خالص توحید کا بیان یہاں پہ بتا دیا گیا، شرک کی جڑ کاٹ دی گئی، تکلیف دور کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، فائدہ دینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ نام حدیث کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ کو لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے سلطنت ہے اور حکومت اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک دے اسے کوئی دلا نہیں سکتا، نہ مالدار کی مالداری تیرے عذاب سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ کہ
ہم یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد چوتھا کلمہ ہے اور اس کے ساتھ اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. نہیں آتی زبانی کوشش کریں کہ آپ پڑھیں نا. عقیدہ توحید کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تکلیف میں اللہ کو پکارنا. وہی بھلائی پر قادر ہے, وہی مطلق ہے. خوشحالی میں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی حاجات اسی سے مانگنی چاہیے. خیر اور نفع اسی سے مانگنا چاہیے, کوئی اور جو ہے ہمیں نہیں دے سکتا. غلبہ اقتدار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آیت نمبر 18. اب اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے. کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے, جس سے چاہتا ہے اپنے بندوں کے کام بنا دیتا ہے, اس کو آسان کر دیتا ہے. اگر وہ اکڑ جائیں تو ان کو دبا سکتا ہے. ان کی دعا اسی سے ان کو دعا کرنی چاہیے. اپنا دستے بازو اسی کے آگے پھیلانا چاہیے. اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے. وہ حکیم خبیر, کہ وہ حکیم بھی ہے, اس کو کوئی چیز جو اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے, اور خبیر بھی ہے, وہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا. پیچھے سمیع العلیم کہہ دیا, یہاں پہ حکیم خبیر کہہ دیا کہ قدرت سے کوئی چیز اس کی دست سے دور نہیں ہے, قدرت سے دور نہیں ہے. ہر چیز کی طرف, ہر اختیار کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے, کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اسی سے ہمیں مانگنا ہے, اسی سے تسلی ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہی سے مانگے. مجھے اور آپ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کرنا ہے. تفسیری نکات سے ہمیں ملتا کیا ہے کہ غلبہ اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے, اور اللہ دانا اور خبردار ہے. اللہ قہار کیسے ہے کہ وہ تمام بندوں کے کاموں کا نگران ہے, اور اس کے اقتدار کیسا ہے کہ وہ تمام کائنات پر محیط ہے. ہم نے سیکھا کیا کہ ہمیں صرف اللہ کی رضات کے سامنے جھکنا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے. اللہ مختار کل ہے, اپنی حاجات صرف اسی سے مانگنی ہے. کہ وہی چیز ڈفرنٹ الفاظ میں بار بار ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بتا رہے کہ ہمیں جو ہے اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے, اپنے اندر جو چیزیں اٹھ رہی ہے ان کی طرف ہمیں اپنی نشاندہی کرے, شعوری زندگی گزاریں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اب کیا ہے کہ شہادت حق کی گواہی دینے کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس کے وہ بتایا جا رہا ہے, آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے, اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے, اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ آیت تھوڑا تفصیل طلب ہے, انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. اگلے ویک جو ہے ہم آیت 19 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اپنا مارک یہاں پہ لگا لیں, اور پھر انشاءاللہ تعالی کے اس پہ بات تھوڑی ہم تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. آج ہم اپنا لیسن یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین اللہم آمین. اے پروردگار عالم, جو بھی آج ہم نے پڑھا سمجھنے کی کوشش کی وہ سب تیری طرف سے تھا, حق اور سچ تیری طرف سے ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے, بشری تقاضے ہونے کے ناطے میری طرف سے ہے. اس کو معاف فرما دینا, اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دینا. جو حق اور سچ ہے اس کو ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرماؤ, وہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا. انشاءاللہ تعالی آن لائن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آن لائن رہیں. ہمارا انشاءاللہ تعالی اگلا سیشن ہوگا. جو یہاں پہ ہیں وہ تھوڑا بہت اگر آپ لوگوں نے بریک کرنی ہے آپ کر لیں, اگر وہ ایسے کیری آن کرنا ہے تو آپ پھر یہاں سے شروع کر لیں انشاءاللہ تعالی.